العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. محترم سامعین اور عزیز طلباء کرام، آج ہمارا مختصر نفحۃ العرب کا 29واں سبق ہے، جس کا عنوان ہے من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب۔ دیکھیے، عادہ یہ فعل ماضی کا صیغہ ہے، عادہ یعادی معاداتن، باب مفاعلت سے اس کے معنی ہیں دشمنی کرنا۔ ولی جمع اولیاء کے معنی آتے ہیں، ولی دوست۔ آذنتہ بالحرب، آذنت فعل ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے، آذن یوذن، ایذانن کے معنی آتے ہیں اجازت دینا، کسی بات کی اطلاع دینا۔ الحرب کے معنی لڑائی، جنگ۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے ولی سے دشمنی رکھے گا، فقد آذنته بالحرب، تو میری طرف سے اس کے لیے اعلان جنگ ہے۔ من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو شخص میرے ولی سے، میرے دوست سے دشمنی رکھے گا، فقد آذنته بالحرب، تو اسے میری طرف سے اعلان جنگ ہے، جنگ کا اعلان ہے۔ دیکھیے، ذکر الشیخ الصفدی ان المنصور بلغه ان سفیان الثوری ينقم علیہ فی عدم اقامت الحق۔ شیخ صفدی ہے، اور بعض نسخہ میں یہ الصفوی ہے، دال کی جگہ واو۔ خیر، یہاں پر دال کے ساتھ ہے تو ہم اسی کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ ینقم، ناقم ینقم نقمن، باب ضرب سے اس کے معنی آتے ہیں عیب لگانا، طعن و تشنیع کرنا، اور عدم اقامت الحق کے معنی ہے انصاف قائم نہ کرنا۔ شیخ صفدی رحمہ اللہ ذکر کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ منصور کو یہ بات پہنچی کہ سفیان ثوری ان کے خلاف طعن و تشنیع کرتے ہیں ان کے انصاف نہ قائم کرنے کی وجہ سے، فی عدم اقامت الحق۔ شیخ صفدی بیان کرتے ہیں کہ خلیفہ منصور کو یہ بات پہنچی کہ سفیان ثوری ان کے انصاف قائم نہ کرنے کی وجہ سے ان کی طعن و تشنیع کرتے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں۔ فلما توجہ المنصور الی الحج، پس جب خلیفہ منصور حج کے لیے آئے یا حج کا ارادہ کیا، فلما توجہ المنصور الی الحج، پس جب خلیفہ منصور نے حج کا ارادہ کیا یا حج کے لیے نکلے، وَبَلَغَهُ أَنَّ سُفْيَانَ بِمَكَّةَ، اور انہیں یہ اطلاع ہوئی کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ مکہ میں ہیں۔ وَبَلَغَهُ أَنَّ سُفْيَانَ بِمَكَّةَ، اور انہیں یہ بات پہنچی کہ سفیان ثوری رحمہ اللہ مکہ میں ہیں۔ أَرْسَلَ جَمَاعَةً أَمَامَهُ، تو اس نے اپنے آگے ایک جماعت کو بھیجا۔ أَرْسَلَ جَمَاعَةً أَمَامَهُ، تو اس نے اپنے آگے ایک جماعت کو بھیجا۔ وقال لهم، اور ان سے کہا، حیث ما وجدتم سفیان، تم جہاں کہیں بھی سفیان کو پالو، حیث ما وجدتم سفیان، تم جہاں کہیں سفیان ثوری کو پاؤ، خذوہ، اس کو پکڑ لو۔ خذو، خذ امر کا صیغہ آتا ہے اخذ یاخذ اخذن سے، جمع مذکر حاضر ہے، خذوہ، اس کو پکڑ لو، وَصْلِبُوهُ، صلب یصلب، صلبن کے معنی آتے ہیں سولی دینا، وَصْلِبُوهُ، اور اسے سولی پر لٹکا دو۔ فَنَصَبُوا الْخَشَبَ لِيَصْلِبُوا سُفْيَانَ عَلَيْهِ، نصب ینصب نصبا، الخشب
جب آ جائے تو اس کے معنی آتے ہیں گاڑنے کے۔ فَنَصَبُوا الْخَشَبَ، پس انہوں نے لکڑی گاڑی، لِيَصْلِبُوا سفیان علیہ، تاکہ اس پر سفیان ثوری رحمہ اللہ کو سولی دے، یا لیصلبوا آپ اس کو مجہول پڑھ لیں تو ترجمہ ہوگا تاکہ اس پر سفیان ثوری رحمہ اللہ کو سولی دی جائے۔ پھر دیکھیے وقال لهم، اور خلیفہ منصور نے ان سے کہا حیثما وجدتم سفیان، تم جہاں کہیں سفیان کو پاؤ، خذوہ اسے پکڑ لو، وصلبوہ اور اسے سولی پر لٹکا دو، فنصبوا الخشب، پس انہوں نے لکڑی گاڑی، لیصلبوا سفیان علیہ، تاکہ اس پر سفیان ثوری رحمہ اللہ کو سولی دی جائے۔ وَكَانَ سُفْيَانُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ اس وقت مسجد حرام میں تھے۔ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَاضٍ، حجر جمع حجور، حجر اور حجر دونوں طرح استعمال ہے، حجر جمع حجور کے معنی آتے ہیں گود۔ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ الْفُضَيْلِ بْنِ الْعَيَاضِ، وَكَانَ سُفْيَانُ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، اور حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ مسجد حرام میں تھے۔ وَرَأْسُهُ فِي حَجْرِ الْفُضَيْلِ بْنِ عَيَاضٍ، جبکہ ان کا سر فضیل بن عیاض کی گود میں تھا۔ وَرِجْلَاهُ فِي حَجْرِ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ، سفیان بن عُيَيْنَةَ، اور آپ کے دونوں پیر سفیان بن عیینہ کے گود میں تھے۔ آپ کا سر فضیل بن عیاض کے گود میں تھا اور آپ کے دونوں پیر سفیان بن عیینہ کی گود میں تھے۔ فقیل له خوفا علیہ، پس ان سے کہا گیا ان پر اندیشہ کرتے ہوئے، ان پر خوف کھاتے ہوئے، لا تشمت بنا الاعداء، لا تشمت فعل نہیں واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اشمت یشمت اشماتن باب افعال سے، اس کے معنی آتے ہیں کسی کو اپنے آپ پر ہنسنے کا موقع دینا، کسی کو اپنے آپ پر، کسی پر ہنسنے کا موقع دینا۔ اعداء یا عدوون کی جمع ہے، اس کے معنی ہیں دشمن۔ فقیل له، تو سفیان ثوری رحمہ اللہ سے کہا گیا خوفا علیہ، ان پر اندیشہ کرتے ہوئے، لا تشمت بنا الاعداء، آپ ہم پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، لا تشمت بنا الاعداء، آپ ہم پر دشمنوں کو ہنسنے کا موقع نہ دیں، قم آپ کھڑے ہو جائیے، فاختفی اور روپوش ہو جائیے، چھپ جائیے۔ اختفی امر واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اختفا یختفی اختفاء، باب افتعال سے معنی ہے چھپنا، روپوش ہو جانا۔ قم آپ کھڑے ہوئیے، فاختفی اور چھپ جائیے، فقام تو آپ کھڑے ہوئے، ومضى اور چل پڑے، حتی وقف بالملتزم، یہاں تک کہ آپ ملتزم کے پاس پہنچ کر ٹھہر گئے۔ ملتزم جو حجر اسود اور باب کعبہ کے درمیان دیوار ہے، اس کو ملتزم کہا جاتا ہے۔ فقام تو آپ کھڑے ہوئے، ومضى حتی وقف بالملتزم اور چل پڑے یہاں تک کہ آپ ملتزم کے پاس جا کر ٹھہر گئے۔ وقال اور کہا، ورب هذه الكعبة لا يدخلها یعنی مکہ المنصور، اس کعبہ کے رب کی قسم منصور مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ نے کہا وَرَبِّ هَذِهِ الْكَعْبَةَ لَا يَدْخُلُهَا یعنی مکہ المنصور، اس کعبہ کے رب کی قسم منصور مکہ میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ فَكَانَ وَصَلَ إِلَى الْحُجُونِ، درا حالانکہ وہ مقام حجون تک پہنچ چکا تھا۔ فَكَانَ وَصَلَ إِلَى الْحُجُونِ، درا حالانکہ وہ مقام حجون تک پہنچ چکا تھا۔ یہ مقام حجون یا بعض جگہ جحون جو بھی ہے، یہ مکہ سے قریب جگہ کا نام ہے، بالکل مکہ سے قریب واقع ہے۔
حالانکہ وہ مقام حجون تک پہنچ چکا تھا. فَزَلِقَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ. زَلِقَت فعل ماضی صیغہ واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے. زَلِقَ يَزْلَقُ زَلَقًا کے معنی آتے ہیں پھسلنا. راحلتہ راحلتن جمع رواحل کے معنی آتے ہیں سواری. فَزَلِقَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ پس اس کی سواری پھسل گئی. پس اس کی سواری پھسل گئی. فَوَقَعَ عَنْ ظَهْرِهَا اور وہ اس کی پشت سے گر پڑا. فَوَقَعَ عَنْ ظَهْرِهَا اور وہ اس کی پشت سے گر پڑا. وَمَاتَ مِنْ فَوْرِهِ اور اسی وقت وہ مر گیا. وَمَاتَ مِنْ فَوْرِهِ اور فوراً گرتے ہی. وَمَاتَ مِنْ فَوْرِهِ اور وہ اسی وقت مر گیا. فَخَرَجَ سفیان پس سفیان ثوری رحمہ اللہ باہر نکلے. وَصَلَّى عَلَيْهِ اور انہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی. هَذَا كَلَامُهُ یہ شیخ صفدی کا کلام ہے. یہ شیخ صفدی کا کلام ہے. بس آج ہم اپنے سبق کا اختتام اسی پر کرتے ہیں. آپ نے یہ واقعہ سنا, اس سے ہمیں یہ نصیحت ملی کہ جو لوگ اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں, جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, ہمیں ان کے پشت پیچھے ان کی برائی بیان نہیں کرنی چاہیے. ورنہ آپ نے دیکھا خلیفہ منصور کا انجام کس طرح ہوا. لہذا جو لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں, اللہ خود ان کی طرف سے دوسرے کے مقابل ہو جاتے ہیں اور ان کی حفاظت فرماتے ہیں. اللہ تعالی ہم تمام کو اولیاء کرام کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.